نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 210 اور 211 پہ ہم آج بات کریں گے۔ تلاوت تو میں نے 213 کی بھی کر دی ہے، لیکن ہم 2 آیات پر آج بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 میں ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ اللہ رب العالمین نے مثال پیش کیا یہودیوں کی۔ یہودیوں پر اللہ رب العالمین کی بہت ساری احسانات ہیں، بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی۔ پہلے تو فرعون کا ظلم تھا ان کے اوپر، ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور لڑکوں کو ذبح کر دیتا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ ایک بڑا ظلم تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں یہودی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو نبی تھے ان کی اولاد کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کو لوگ کہتے ہیں یہودی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو ہیں، یہودی جو ہیں، ان پر پھر دوسرے انعامات یہ تھے کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں فرعون کے اس ظلم و ستم سے نجات دلوائی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے تو راستے میں سمندر حائل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنا عصا سمندر پر مارو، اللہ نے اس میں راستہ بنا دیا۔ پوری بنی اسرائیل کی قوم اس راستے سے سمندر کو اس نے پار کر لیا، کراس کر لیا۔ اور فرعون اور اس کی فوج جب سمندر کے بیچ میں پہنچی، اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا اور سب غرقاب ہو گئے۔ دوسرا بڑا احسان اللہ رب العالمین کا بنی اسرائیل کے اوپر۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اصل میں اسرائیل تھا، تو ان کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، یہودیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ ان کے اوپر ابر کا سایہ رکھا، ان کو دھوپ، کیونکہ وہ ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں سایہ ان کو مل سکے، تو ابر بادل ان کے اوپر رکھے کہ انہیں سایہ ملتا رہے۔ کھانے پینے کو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو من اور سلوا اللہ رب العالمین نے اتارا، ان کے لیے بھیجا۔ پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پانی کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ بہے، اور 12 جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کون سا قبیلہ کون سے چشمے سے پانی لے گا۔ یہ اتنا بڑا، یہ اتنے سارے احسانات۔ پھر انہوں نے جب گائے کو، اپنا بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا، معافی دی ان کو،
اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر احسانات یہ کیے بنی اسرائیل پر کہ انبیاء پر انبیاء بھیجے تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں، ان کے اوپر کتاب نازل کی، تورات ان کے اوپر نازل کی کہ اس کتاب کو وہ حق مانے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ لیکن اتنی ساری نعمت پانے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی نعمتیں پانے کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہی کا راستہ اختیار کیا۔ اور ان کے یہاں تو ایسے ایسے عجیب قصے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے نبی نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ان کی کشتی ہوئی اور الیاس نے اللہ رب العالمین کو پچھاڑ دیا۔ یہ اتنے غلط غلط عقائد ان کے اندر ہیں، وہ اتنے تکبر کے اتنے بڑے مرتبے پر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو ان سے پوچھ لو تم، مطلب جو دنیا میں قومیں تباہ ہوئی ہیں ہدایت پا لینے کے بعد، اللہ نے مسلمانوں پر یہ کتاب قرآن حکیم نازل کی ہے، اس کتاب کی ہدایت پا لینے کے بعد بھی اگر پھر کوئی بدلے، پھر بھی کوئی اس نعمت کو نعمت نہ جانے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہ کرے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کسی آثار قدیمہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کہا ہے اللہ رب العالمین نے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم گھوم پھر کر دیکھو دنیا میں اس سے پہلے جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا کیا حشر کیا اللہ رب العالمین نے، کیسا عذاب ان پر نازل کیا۔ تو نہیں، آثار قدیمہ کو بھی مت دیکھو، زندہ قوم یہودی ان سے جا کر پوچھ لو کہ انہوں نے جو نافرمانیاں کی تو اس کے نتیجے میں ان پر کتنے عذاب آئے، اللہ رب العالمین نے کتنی ان پر عذاب بھیجے، طرح طرح کے عذاب۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عذاب سے پناہ میں رکھے اور اپنی اطاعت و فرما برداری پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم رکھے۔ اور یہ جو بات ہے نا، اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے، اس نعمت میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہاں ہدایت کی نعمت بھی ہے، کتاب تورات ملی تھی ان کو، اس نعمت کو پانے کے بعد اس کی ہدایات کو بدل دیا، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر دی، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی اپنی تورات کی ہدایات کو بدل دیا، تحریف کر دی، اس کے اندر انحرافات اس میں پیدا کیے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی، کیونکہ وہ کتاب کی ہدایات کو بدلتے اسی لیے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا سے ان کو بہت کچھ مل جائے، دنیا سے ان کو خوب مال و متاع ملے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی دوسری خرابی کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر مالی آزمائش بھی ہے، جسمانی آزمائشیں بھی ان کے اوپر ہیں، خاندانی آزمائشیں بھی ان کے اوپر ہوتی ہیں، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے دیکھو ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا، اتنا تو پہلے اچھے خاصے بھلے تھے، پیسہ کماتے تھے، حرام کماتے تھے، جیسے بھی کماتے تھے، اب تم ایمان لے کے آئے کیا ملا، قسم پرسی، مفلسی، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے دیکھو پتہ نہیں جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، عبادت کیے چلے جا رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد و جانفشانی کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ ملا تو رہا نہیں ہے ان کو، مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرمانے کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اس چھوٹی سی زندگی پہ جو لوگ فریفتہ ہیں ان کو معلوم ہو کہ اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، اس آخرت میں عالی مقام وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے دنیا میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ فرسودہ لوگ ہیں، جن کو کہا جاتا ہے بیکورڈ لوگ ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ شدت پسند ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ اور بھی پتہ نہیں کہا کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، کبھی جہادی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کبھی یہ سارے کے سارے یہ نام وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تو اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، جہاد ان کو پسند ہے، انہیں معلوم ہے کہ جہاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، انہیں معلوم ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے، ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمانے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی میں وہ لوگ عالی مقام ہوں گے، انہیں جنت ملے گی، اور دوزخ والے پھر ان سے کہہ رہے ہوں گے ہماری طرف ذرا سا چہرہ تو کر لو، تو یہ جنت والے ان سے کہیں گے کہ بھائی تو دنیا میں تمہیں موقع پرستی میں تم پڑے رہے، موقع پرستی اور شک میں تم تذبذب میں تم مبتلا رہے،
تم اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری نہیں کی, تمہیں دنیا کی زندگی ایسی پسند آ گئی تھی کہ تمہاری زندگی اسی کے مطابق چلنے لگ گئی تھی. رہا دنیا کا رزق, اور مطلب یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھائی اگر ہم اتنے نافرمان ہیں تو ہمیں اتنا مال کیوں مل رہا ہے, ہم اتنے کروڑ پتی کیوں ہو گئے, ہم اتنے ارب پتی کیوں ہو گئے. تو اللہ رب العالمین فرمانے کہ جو دنیا کا رزق ہے وہ ہم ہر ایک کو دیتے ہیں, بے نیاز ہیں ہم اس معاملے میں, چاہے وہ کافر ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے مسلمان ہو, جو بھی ہم اس کو رزق دیتے ہیں. اس میں ہم نے کوئی تفاوت نہیں رکھا ہوا ہے کہ سب صرف ایمان لانے والوں کو رزق دیں گے. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جس کو چاہتا ہے بے انتہا رزق دیتا ہے. تو رزق کا ملنا فلاح کی بنیاد نہیں ہے, کامیابی کی بنیاد نہیں ہے. فلاح اور کامیابی کی بنیاد تو یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہیں. تو دنیا میں زندگی ایسے بسر کرو کہ جہنم میں تم نہ جاؤ, جہنم سے بچنے کی فکر کرو, اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 213 میں, آج 213 کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے, پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے, اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا, نہیں, اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے کر آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. کیا بات ہوئی؟ لوگوں کا خیال یہ, جو ڈاروین کی تھیوری والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں, یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا تو نرا جاہل تھا, اسے کچھ نہیں پتا تھا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نہیں, ہم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, کہ ہم نے آدم کو تمام اشیاء کا علم سکھایا تھا. آدم علیہ السلام نے جو پہلے آدمی تھے اللہ رب العالمین نے جنہیں دنیا میں بھیجا تھا, ان کو جنت دوزخ اللہ رب العالمین کی کائنات کی ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تھیں, اس عالم بالا کا مشاہدہ وہ کر کے آئے تھے, تو پوری روشنی میں دنیا میں بھیجے گئے تھے. اور آدم علیہ السلام سے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور ان کے ذریعے بہت سارے انسان مرد اور عورت پیدا کیے. ابتدا میں سارے کے سارے لوگ ہدایت پر تھے, ڈاروین کی تھیوری نہیں کہ جاہل تھے, ہدایت پر تھے لوگ. معلوم تھا ان کو کہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہاں سے نکل کر ہمیں آخرت میں جانا ہے. یہاں دنیا میں اگر ہم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی تو ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ روشنی میں تھے, لیکن بعد میں انہوں نے تحریفات کی, جو رسول ان کو تعلیمات دے کے گئے تھے اس میں انحراف کیا, جو کتابیں دی گئی تھیں اس میں انحراف کیا. اور یہ انحراف کیوں کیا؟ اس کا صرف ایک سبب تھا, وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. کیونکہ کتاب پر, جو کتاب اللہ نے نازل کی تھی اس کے مطابق اگر زندگی گزارتے تو پھر حق, عدل, انصاف والی ان کی زندگی ہوتی, لوگوں کے کام آنے والی, صلہ رحمی کرنے والی, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والی, مہمان نوازی کرنے والی ان کی زندگی ہوتی. لیکن چونکہ وہ زیادتی کرنا چاہتے تھے, اپنے آپ زیادہ حق لینا چاہتے تھے, تو انہوں نے تحریفات کی, اللہ رب العالمین کے احکامات کو تبدیل کیا, اور پھر خود بڑے اور چودھری بن گئے. اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ وہ طاغوت بن گئے, کہ اللہ رب العالمین کا اللہ رب خود کھڑے ہو گئے کہ ہم ہیں رب, ہمارا حکم چلے گا, ہمارا قانون چلے گا. اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے انبیاء بھیجے. انبیاء بھی آتے رہے تو انہوں نے انسانوں سے کچھ مانگا نہیں کہ ہم تمہیں جو ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں تم کچھ دو, بلکہ بے لوث انہوں نے انسانوں کو بتایا. بار بار انبیاء بھیجے گئے, انسان جو ہے نا تبدیل ہو جائے, اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائے. کتابیں بھیجی بار بار, اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ رب العالمین نے, آخری نبی بنا کر, آخری شریعت دے کر, آخری کتاب دے کر, یہ سب کچھ دے کر بھیجا. اور پھر اس کتاب کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. پچھلی کتابوں میں تو لوگوں نے تحریف کر لی, ان کو اجازت تھی, لیکن اب اس کتاب کی حفاظت ہم کریں گے, اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گا. اسی لیے آج یہ کتاب قرآن مجید 1400 برس کے بعد بھی اس کا ایک ایک لفظ
حرف زیر زبر پیش سب کچھ ویسا ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور ان 14 صدیوں میں دنیا کے تمام حصوں میں یہی قرآن مجید، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہدایت اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے کہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے، قرآن سے بھی جو ہٹتے ہیں جو لوگ، قرآن کا بھی حکم جو لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اپنی چودراہٹ، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کبریائی تو اللہ کی ہوگی، اللہ کا دین بڑا ہوگا، اللہ کی بات بڑی ہوگی، اللہ کا حکم بڑا ہوگا، اللہ کی شریعت بڑی ہوگی۔ انسان نے اس کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ انبیاء پر ایمان لے کر آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا۔ جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سچا ایمان لاتے ہیں، وہ متذبذب نہیں ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذالک نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی اچھا منافق نہیں ہوتے ہیں، فاسق نہیں ہوتے ہیں، کافر نہیں ہوتے ہیں، طغیان میں طاغوت نہیں بن جاتے ہیں، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، سر جھکانے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی ان سے کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے پروردگار، تو ہمارا رب ہے، تو ہم سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم سے انسان ہونے کی بنا پر، آدمی ہونے کی وجہ سے لغزش ہو گئی ہے مولا، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے، اس کے راستے کی طرف آتے رہنا چاہیے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، راندے درگاہ ہو گیا تھا۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مستقل سجدے نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے، ہمیں اس کے دین کی خاطر کھڑا ہونا چاہیے، اس کے دین کو سربلند کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ تو جو لوگ راہ راست چاہتے ہیں اللہ سے دعا کریں، صراط مستقیم کی طرف چلنے کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے حق کا راستہ، سیدھا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور نماز میں آدمی کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں سیدھا راستہ دکھا دے، تیری اطاعت و فرما برداری کریں۔ عزیزو، آج ہم نے آیت نمبر 211، 212 اور 213 کا مطالعہ کیا ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کریں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔